دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں خان صاحب کے تازہ ترین جلسے کی جو بالآخر لاہور میں انعقاد پذیر ہوا۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک تازہ شعر ہے اس سلسلے میں کہ اپنے تئیں وہ کیسے تنا ہوا ہے، اپنے تئیں وہ کیسے تنا ہوا ہے، دیکھو تو جھوٹ کا بنا ہوا ہے۔ اس طرح ایک اور صاحب کا شعر ہے، سنا تو ہوگا ہی سرکار جھوٹ بولتے ہیں، سنا تو ہوگا ہی سرکار جھوٹ بولتے ہیں، نہا نہیں سرے بازار جھوٹ بولتے ہیں۔ تو خان صاحب کی فطرت میں، ان کے ڈی این اے میں، ان کے جینز میں گویا کذب، دجل، فراڈ، نوسر بازی یہ ان بلٹ ہے۔ شاید یہی بلڈنگ بلاکس ہیں جن سے عمران خان کی تعمیر ہوئی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو خان صاحب نے جب سے یہ جو کرتاس سیاست ہے اس پر پہلے جرنیلوں سے ویسے سلسلہ جنبانی، بالآخر جنرل پاشا اور پھر رائل شریف، ظہیر الاسلام وغیرہ کے دستے بت پرست پر دستے بت پرست پر یا بد پرست پر انہوں نے بیعت فرمائی، اور کیونکہ فطرتاً یہ سارے لوگ میچ کرتے تھے کہ بنیادی طور پر نخوت اور کینہ اور بغض اور حسد میں جلے ہوئے لوگ تھے، تو ان سے ظاہر ہے وہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو جب سارے ایک ہی مرض کا شکار تھے، اگرچہ الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹو تھا ہر ایک کا اپنا تھا، پرسنل ایگرینڈائزمنٹ، لیکن ظاہر ہے ان ساری باتوں کا ریزلٹنٹ افیکٹ یہ ہوا کہ خان صاحب ایک یعنی بالآخر پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم، بے شک جیسے بھی وہ لیبل لگوانے میں کامیاب رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا کنٹینٹ کیا تھا۔ جہاں تک تقریر کی بات ہے وہ گویا نشر مقرر ہی ہوتی ہے ہمیشہ، بقول فواد چودھری جب وہ ابھی خان صاحب کہ دست شفقت کے نیچے نہیں آئے تھے تو وہی کہتے تھے کہ اے عمران خان نو آکھو یار کوئی تقریر ہی بدل ہے، لیکن وہ جب ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے بھی یہ ایڈوائس اس وقت نہیں دی کہ آپ تقریر بدل لیں، لہذا وہی تقریر ہے، تھوڑی بہت موڈیفیکیشنز ہیں، تھوڑی بہت اس کے کام میں بدلے جاتے ہیں، چند الفاظ کو تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لہذا وہی تقریر دوہرا دی جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ پہلے اقتدار کی سیڑھیوں سے پرے تھے اور گویا ریڈی ٹو فلائی تھے تو اس وقت بھی وہی کنٹینٹ تھا، اقتدار میں آئے تو وہی کنٹینٹ تھا، اور اقتدار جانے کے بعد ابھی خیر گیا تو نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر صوبوں میں تو انہی کی حکومت ہے، لیکن بہرحال کنٹینٹ نہیں بدلا۔ تو لوگ کہتے ہیں ویسے وہ یو ٹرن خان ہے، اس حساب سے تو اس نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، وہ پہلے دن بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، وہ پہلے دن بھی نوسر باز تھا، آج بھی نوسر باز ہے۔ لہٰذا یہ بات اس حوالے سے اگر دیکھیں تو خان صاحب میں استقلال تو ہے کہ جھوٹ، فراڈ، نوسر بازی، کینہ، بغض، بد زبانی، بد کرداری، بد گفتاری، یہ اسی سے عبارت ہے خان، پہلے دن سے اور آج تک وہی ہے۔ تو پتہ نہیں لوگ انہیں پھر یو ٹرن خان کیوں کہتے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کے خلاف، یعنی اگر چیدہ نکات دیکھے جائیں تقریر کا کنٹینٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہے۔ سازش کیا ہے؟ اس میں میرے خلاف کیسز کا پلان ہے، اور یہ امریکہ سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، اب وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان سے جن کے وہ غلام ہیں، وہ خود کہتے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت کو ہم چلتا کریں گے، اور میرے خلاف گندی کتابیں لکھی گئیں، عدلیہ کو تقسیم کرنے کا پلان ہے، اور انصاف نہیں ہونے دینا، اور تحریک انصاف اور فوج کے درمیان تصادم کی سازش ہے،
اور پھر میرے خلاف توشہ خان اور ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بناؤ، یہ پلان ہے، اور کسی طرح نائل کرو، ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ، اور پھر عمران خان کو لڑنے دو اور نواز شریف پر پابندی ہٹا لو۔ تو اس کو اگر نقطہ وائز ہم دیکھیں جہاں تک کیسز کی بات ہے، ابھی تک جو کیس فروٹفل ہوا ہے وہ تو بنیادی طور پر ایک ہی کیس ہے، وہ ہے جو اکبر ایس بابر، جو تحریک انصاف کے اپنے بانی ہیں، جو خان صاحب کے کبھی ہم پلہ یا ہم پیالہ ہم نوالا تھے، تو یہ ان کا بنایا ہوا کیس ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اور اب کی بات نہیں ہے۔ پھر تو سازش جب سے خان پیدا ہوا ہے، سازش بھی پیدا ہو گئی ہے، اور خان کی اپنی ہی سازش ان کے خلاف پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ بات کہ میرے خلاف گندی کتابیں لکھی گئیں، دیکھیں جس گند کو تم سر بازار یا بازار سے یا کہیں کسی گندی جگہ سے اٹھا کے لائے، اور ظاہر ہے عموماً گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، تو وہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ اب جب ہے ہی ایک شخص ڈلٹی ہے، اور اس پر جو بھی لکھا جائے گا تو اس میں ڈلٹ کو کیسے اوائڈ کیا جائے گا؟ پھر تو وہ صفحے خالی ہی رہیں گے۔ جی، تو خان صاحب کے خلاف کیسز یا ان کی گویا کردار کشی، جب وہ کہتے ہیں گندی کتابیں لکھی گئیں، شاید ان کا اپنی سابق زوجہ اور آل یوتھ کی جو اس وقت گویا وہ مادر ملت تھی، اور فاطمہ جناح سے بھی بڑھ کے وہ اس کو پروجیکٹ کرتے تھے، تو وہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، کسی اور کا قصور نہیں، نہ ہی کسی اور نے گن پوائنٹ پر تمہیں اس سے راو رسم بنانے کا کہا تھا، اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ اب وہ رشتہ منقطع کر دو۔ یہ گندگی کا اپنا تمہارا چائس تھا، اور ظاہر ہے وہ برڈز آف دا سیم فیدر فلیک ٹوگیدر۔ اب ظاہر ہے جس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اسی ٹائپ سے ان کے رشتہ داریاں بنیں گی۔ عموماً اگرچہ میتھمیٹیکل پرسیجن کا ہم دعویٰ نہیں کرتے، ٹرینڈ یہی ہے، عام رجحان اور مشاہدہ یہی ہے۔ اس طرح جہاں تک امریکہ سے دوستی کی بات ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے، اور وہ دوستی کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ اب یہ تو بات عجیب ہے کہ جو آپ کا آقا ہو وہ محنت ترلے سے نہیں دیتا، تو پھر تو آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں ٹرمپ کے پاس گیا تو میرا جتنا استقبال ہوا بھلا آج تک کسی کا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اتنا وہ شخص نارسسزم کا، نرگسیت کا شکار ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول لوگوں کو ملے ہیں، اور پاکستان کے وزراء اعظم اور صدور کو ملے ہیں، جب بھی ان کی کسی کو ضرورت تھی تو ملے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے، کیونکہ وہ ہمیشہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں کہ میں نے گویا ورلڈ کپ دوبارہ جیت لیا ہے، تو جن کی غلامی کا الزام اب لگاتے ہیں ان کی غلامی پر تو وہ نازاں تھے اور اب بھی ہیں، اور دوسری طرف ان کی غلامی یہ ہے کہ امریکی سفیر جو ڈونلڈ بلوم ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے جب وہ 36 گاڑیاں ڈیلیور کرنے گئے ہیں باقاعدہ فین فیئر کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر، سرکاری چیئر پر دفتر میں بیٹھ کر جب ویڈیو لنک پر خان صاحب کی گزارش پر، درخواست پر بات ہوئی کم و بیش آدھا گھنٹا، تو یہی صفائیاں پیش کی کہ جناب ہم آپ کے خادم ہیں۔ یہ تو ویسے اعلی یوتھ کو بے وقوف بناتے ہیں ہم، ورنہ آپ تو مائی باپ ہیں۔ تو یہ ہے ان کی آزادی، اور یہ ہے امریکہ سے دوستی۔ وہ یعنی ایک طرف ان سے مدد بھی لیتے ہیں، اور سب سے یعنی جو صوبائی حکومتیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر کہ پچھلے سمجھ لیں 10-12 سال میں کسی نے مدد براہ راست امریکیوں سے یا یو ایس ایڈ سے لی ہے تو اس کا نام خیبر پختونخوا ہے، جہاں پر خان صاحب کی کم و بیش 9 سال سے حکومت ہے۔ تو یہ ہے ان کا۔ اور پھر یہ اگر پرسنل لیول پر دیکھیں تو امریکیوں کے ساتھ تو ان کا خون ایک ہے جی، ان کے اولاد کا گویا پہلا حصہ تو ہے ہی امریکی، اب بھی امریکی ہے، اور جب وہ جہاں سے آئے تھے تو وہ بھی امریکی ہی تھا۔ لہذا اتنی نہ بڑھاپا کی داماں کی ہے قائد، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کا با دیکھ۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب سے کے منہ سے یہ بات نہیں جچتی جو
بنا ہوا ہی امریکیوں کا ہے، گویا اسی کنٹینٹ سے تشکیل ہے، اس کا خونی رشتہ ہے ان سے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر قربانی وہ دیں گے. یعنی ایک طرف تو خونی رشتہ امریکیوں سے ہے، اور پھر برطانویوں سے بھی، کیونکہ برطانوی گویا مادر مملکت ہے امریکیوں کی، تو وہاں بھی خونی رشتہ ہے جی. تو پھر ڈیوڈ سٹار کے ساتھ بھی خونی رشتہ ہے. تو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہر قربانی دوں گا، قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. تم نے قربانی کیا دینی ہے؟ تم تو ایک گھڑی نہیں چھوڑتے توشہ خانہ میں. یعنی تمہیں 10 روپیہ مل جائیں غریب آدمی سے جو بھوک سے تڑپ رہا ہو، آپ وہ بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور قربانی دینے کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کو یا اعلی یوتھ کو آپ کہہ لیں، جو ان میں سے اعلی یوتھ بن چکے ہیں یا اس راہ پر ہیں، شاہ دولہ ولی کے چوہے، ان کو تو نکالتے ہیں، ان کو سڑکوں پر بھی نکالتے ہیں. ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دو اور پورے ملک کو گالیاں دو اور جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگے. سڑکوں پر بھی نکلو، کبھی رات کو کہتے ہیں کبھی دن کو کہتے ہیں، لیکن اپنی آل اولاد کو محفوظ رکھا ہوا ہے اسی برطانیہ میں، امریکہ میں، جس سے وہ غلامی جس کی غلامی سے وہ نجات دلوانے کے در پہ. تو یہ عجیب بات ہے کہ نہ اپنے گھر سے 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں کو کسی قسم کی ذرا بھی جنبش پاکستان کے لیے دینا یا دلوانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا پرسنل، یعنی جب بھی اگر انہیں حقیقی معنوں میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو وہ بنی گالہ سے نہیں نکلتے، یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں یا خیبر پختونخوا میں جا کر چھپ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا قربانی دیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ قربانی یہی پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا، تو لینے کی ہلکی سی کوشش کی گئی اور یہ خواتین کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو بہرحال یہ قربانی دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت سے یہ نجات چاہیں گے، اور سازش سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے. یہ گویا امپورٹڈ حکومت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت کے مشیر کم و بیش سارے پاکستانی ہیں، ان کے پاس کوئی یعنی ایسا پبلکلی کوئی ایک آدھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیرونی سٹیزن ہے یا وہاں سے ڈائریکٹ لینڈ کیا ہے. جبکہ خان صاحب کی جو افیکٹو کابینہ تھی، جو کچن کابینٹ تھی، یا ایون ادروائز جو مشیر وزیر تھے، ان کی ایک خاصی کنسیڈریبل قابل لحاظ تعداد یا امریکی تھی یا برطانوی تھی یا کینیڈینز تھی، یعنی ڈول سٹیزن شپ بھی تھی اور سنگل سٹیزن شپ بھی، یعنی فارنرز بھی تھے. تو امپورٹڈ وہ حکومت تھی یا یہ. اور خان صاحب واحد یہ ایک ڈسٹنکشن رکھتے ہیں کہ انہیں آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. پاکستان کا واحد وزیر اعظم جس کو ان کے اپنی زبان میں کہیں تو، یا ان کے کزن کی زبان میں جو کینیڈین الشیخ شیخ الانقلاب، ان کی زبان میں کہیں تو انہیں جوتے مار کر نکالا گیا، لیکن آئینی طریقے سے. جن کے خلاف سازشیں ہوئیں انہیں کبھی آئینی طریقے سے نہیں نکالا گیا. جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست کارروائی کروائی یا کی، ان کو یا عدالتوں کے 2 نمبر ججوں کے ذریعے ہٹایا گیا، یا ان کے خلاف ان کی پوری پارٹی کو راتوں رات بدل دیا گیا اور انہوں نے عدم اعتماد کیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یا یہ ہے کہ رات کو شب خون مارا گیا، جیسے پرویز مشرف نے یا باقی ڈکٹیٹرز نے مارا تھا. تو وہ سازشیں تھیں. یہ دیکھیں 172 لوگ آپ کے خلاف، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کوئی کسی دوسری پارٹی سے زبردستی لایا گیا ہو. ظاہر ہے وہ پہلے آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ سے فیڈ اپ ہو گئے، آپ کے جھوٹ، آپ کی نو سربازی اور ٹھگری سے بالآخر وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. لہٰذا یہ بھی کوئی نہ سازش تھی نہ کچھ اور ہے، صرف تمہاری نالائکی، نخوت اور یعنی ایک سیاسی سوجھ بوجھ کا فقدان تھا کہ تم میں دل نوازی نہیں ہے. تم بد گفتار بھی ہو، بد کردار بھی ہو، چور بھی ہو، اچکے بھی ہو. تو یہ کہانی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ بھی گویا سازش ہے کہ وہ نواز شریف ستمبر میں اس کو بلا رہے ہیں اور اس کی نائلی ختم کریں گے اور پھر کہیں گے کہ مجھ سے مقابلہ کروائیں گے. اب بندہ پوچھے
آج تک تو تم نے کوئی وہ جو ہموار کہتے ہیں گراؤنڈ ہے اس پر تو مقابلہ کیا نہیں. اگر نواز شریف آتا ہے اور اس کی نااہلی ظاہر ہے جو 2 نمبر ججوں نے گوگی زدہ ججوں نے یا گوگیسٹ ججوں نے یا بوٹوں کے ٹاؤٹوں نے جیسے کھوسا ہے شیخ گلزار ہے یا ایون ثاقب نثار ہے یا اب کیا کہیں جی موجودہ منصف اعظم ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک بالکل ہی افراد جس پر یعنی انہیں بھی اگر وہ پبلک میں اس پر بات کریں تو انہیں یعنی شرم شاید آتی ہوگی ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ ایک اتنی لغو قسم کا کیس اور دلیل لائی نہیں جا سکتی جتنی ان نام نہاد اعلیٰ ترین عدالتی دماغوں نے تخلیق کی اور نواز شریف کو نااہل کیا. لہٰذا اگر تب بھی وہ نااہل نہ ہوتے اور یہ یقینی بنایا گیا کہ وہ الیکشن سے پہلے ہوں, پھر بھی یعنی نااہلی کے باوجود کہ تمہارے خلاف جو ایک سٹار اپوننٹ ہے اس کو آنے بھی نہیں دیا گیا, سیکنڈ ٹیئر کو بھی نہیں آنے دیا گیا کہ مریم نواز کو نااہل کروایا گیا, اور اس کے باوجود پھر بھی RTS کو بٹھانا پیا, 3 لاکھ بندوقوں نے تمہیں جتوایا. اب بھی تمہیں یہ ہے کہ اسی طرح کا بندوبست کریں. اب جہاں تک فوج اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی سازش کی بات ہے کہ وہ یعنی ان کے درمیان کوئی تصادم کروانا چاہتا ہے سازشی, تو اس سازشی کا نام اگر کوئی سازش ہے تو اس کا نام چور عمران خان ہے, یا اس کے ٹاؤٹ اور حاشیہ بردار ہیں شہباز گل ہے, یا وہ پرویز نیپی والا جس کی نیپی تازہ ترین وہ گوگی جج بندیال نے بدلی. خود وہ بھی کہتے تھے کہ خان صاحب کی نیپیاں باجوہ صاحب اور فیض حمید بدلتے رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی نیپی جو ہے براستہ کچھ بندیال صاحب سے بدلواؤں گا. تو گویا نیپی والوں سے مل گئی یا نیپی والوں سے مل گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر کوئی آپ کا مخالف ناجائز طریقے سے, نہ تو اس نے کوئی فارن فنڈنگ لی, نہ ہی اس نے کوئی اور ایسا یعنی کوئی پروو ہوا ان کے خلاف کرپشن, اگر وہ میدان میں آ کے مقابلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج سے کوئی آپ کو لڑانا چاہ رہا ہے. فوج سے لڑانا چاہ رہا ہے تم خود یا شہباز گل یا وہی بات کہ پرویز الہی صاحب نیپی والے وہ جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی راگ الاپتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حد تک کہ ہمیں خاصا یعنی اس میں کنٹینٹ نظر آتا ہے کہ واقعتاً اگر سازش کوئی ہوتی یعنی اسٹیبلشمنٹ تمہارے خلاف ہوتی تو تم دندناتے نہ پھرتے. دیکھیں جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی وہ ملک بدر بھی رہے اور ملک بدر ہیں بھی, انہیں عدالتوں نے جیلی طریقے سے نااہل بھی کیا, تمہیں ابھی تک کسی نے نہیں کیا. انہیں جیلی طریقے سے حکومتوں سے علیحدہ کیا گیا, تمہیں ایک آئینی طریقے سے علیحدہ کیا گیا. اس سے کہیں کم کسی نے بات کی تو اسے اٹھا لیا گیا, غائب کر دیا گیا. لیکن تم اور تمہارے جو چیلے ہیں وہ گویا ایسا ہی لگتا ہے کہ جن کو گالی دیتے ہیں شاید انہیں گالی اچھی لگتی ہے اور شاید مشورے سے دیتے ہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں جی. تو بہرحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ باتیں جاری رہیں گی. تو اجازت چاہتا ہوں جی. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا آئین زندہ باد. خدا حافظ.